السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ. دس از ڈاکس ٹاک پالیٹکس. آج ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں موجود ہیں بہت ہی قابل احترام شخصیت جناب کرنل خاور منیر ہارون صاحب, اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہمیشہ ڈاکٹر حسنین جاوید, مائی سیلف حسن ظفر. تو کرنل صاحب کے بارے میں آپ کو بتاؤں, میں ہی از ستارہ امتیاز ملٹری ان کے پاس ہے, اور ہی از این ایکسپرٹ ان ڈیفینس افیئرس, اور انہوں نے نیومرس آرٹیکلس لکھے ہیں آن ڈفرینٹ سبجیکٹس, اور ہی از بینگ پبلشڈ ان ڈفرینٹ نیوز پیپرز, اور ان کی کافی کنٹریبیوشن ہے وہاں پہ. تو ہم پچھلے پروگرام میں بات کر رہے تھے کلونیلزم پہ, اور ہم نے اس میں ڈسکس کیا کلونیل اسٹرکچرس کو, انسٹیٹیوشنل اسٹرکچرس کو, کلونیل مائنڈ سیٹ کو, کلونیل فلاسفی کو, اور ہم نے اس کو پھر ایگزامن کیا کہ انڈیا میں کلونیلزم کی کیا نیچر تھی, ناٹ اونلی دا برٹش کلونیلزم اینڈ اس کے پچھلے ادوار میں مغلس, اور ایک کلونیلزم کو ہم نے اس میں ایک ڈسکورس کے طور پہ سمجھنے کی کوشش کی. اینڈ پاکستان بننے کے بعد اور یہ ریاستیں آزاد ہونے کے بعد, جو پہلے برٹش راج کا حصہ تھی, جہاں پہ ہم اکیڈیمکلی جب دیکھتے ہیں تو اس کے بعد ایک پوسٹ کلونیل پیریڈ سٹارٹ ہوتا ہے, اور اس کے بعد چلتے چلتے آ کے 90s اینڈ بیونڈ. وائی 90s؟ کیونکہ 89 کے بعد آفٹر دی فال آف when the Berlin Wall came down اور کولڈ وار ختم ہوتی ہے, تو اس کے بعد ایک انٹرنیشنلزم سٹارٹ ہوتا ہے, نیو کلونیلزم سٹارٹ ہوتا ہے. اور آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں, جس وقت پاکستان میں ایک پولیٹیکل ماحول بنا ہوا ہے, وہاں پہ ایک امریکہ کو ٹارگیٹ کر کے امریکن سینٹرک ایک سینٹیمنٹ آیا ہے, جن کو ہم شروع میں اشارتاً کہتے رہے ہیں, اور لوگ اس کو ظاہر ہے کہ ریلیٹ کرتے رہے, بائنگ اٹ لائک اینی تھنگ, اور جس کو ہم شروع میں کہتے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب سبسکرائبرز آف ایموشنل ٹروتھ. تو سبسکرائبرز آف ایموشنل ٹروتھ, آج ذرا گفتگو سنیے کرنل صاحب کی اس موضوع پہ. کرنل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ, آپ نے مجھے دعوت دی یہاں پہ آنے کی, میری عزت افزائی فرمائی, بہت شکریہ اس کا. جو آپ پہلے اپنے ٹاپکس ڈسکس کر چکے, اور جہاں تک رہا کلونیلزم کا, تو میرا ایک سوال آپ سے کیا ہے کہ کیا کلونیلزم جو ہے یہ ختم ہو گیا؟ میرے نزدیک یہ ختم نہیں ہوا, اس نے صرف اپنی شکل بدلی ہے. مثال کے طور پہ آج امریکہ نے نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی پیپر ایشو کیا ہے, اور اپنا پریزیڈنٹ بائیڈن نے اس کو سائن کیا ہے. 48 pages. Right. And it is today. It's today, yes. Yes. And in those 48 pages, انہوں نے انڈیا کا ذکر کیا ہے, چائنا کا کیا ہے, رشیا کا کیا ہے, اسرائیل کا کیا ہے, اور 20. لیکن ان 48 صفحوں میں پاکستان کا ذکر کہیں نہیں ہے. نہیں تو پاکستان کا تو ہوگا نا سر, جیو سینٹرک ہیں آپ, جیو سینٹرک ہیں, لیکن آپ کا انہوں نے ذکر کہیں نہیں کیا کہ آپ ان کے لیے کوئی امپورٹنس بھی رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے. انہوں نے آپ کا یہ جو چینج کیا, جو معاملہ چل رہا ہے, پاکستان کا ذکر ہی نہیں ہے, اس میں ذکر نہیں. 48 پیجز میں پاکستان کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی پہلے امپورٹنس کو دیکھیے کہ پاکستان کی امپورٹنس کیا ہے. کسی بھی ملک کو, کسی بھی خطے کو, اگر آپ نے اس کی امپورٹنس کو جانچنا ہے تو اس کے لیے 3 مین پیرامیٹرز ہیں. رائٹ سر. پہلا پیرامیٹر ہے جیو اسٹریٹجک, جیو پولیٹیکل اینڈ جیو اکنامکس. رائٹ. دا کامن فیکٹر از جیو, دا جیوگرافی. بڑی عجیب بات یہ ہے کہ پاکستان ان تینوں فیکٹرز کے اوپر فٹ آتا ہے. آف کورس یس. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ رہتے ہوئے آپ اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے, اور اس کو آپ گرا بھی نہیں سکتے. آپ غور کیجئے کہ سری لنکا بینک کرپٹ ہو گیا
जब उनकी 61% के ऊपर उनकी डेट लेवल्स जो थे वो पहुंच गए। ठीक है। आज की जो ब्लूमबर्ग और इसकी रिपोर्ट्स आ रही हैं, आप 81% पे खड़े हैं लेकिन आप बैंकरप्ट नहीं हुए। ये मेहरबानी क्यों है? यहाँ पे रोकता हूँ। यानी इसका मतलब है कि कुछ ममालिक जहाँ बैंकरप्ट होते हैं, इसके अलावा भी कई ममालिक ऐसे हैं जो 5-5, 6-6 दफ़ा डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं, उनको होने दिया गया। पाकिस्तान को बॉदर नहीं किया गया उस 48 पेजेस के अंदर जहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी उनकी बन रही है, लेकिन हम तीनों जियोस के ऊपर पूरे उतर रहे हैं। लेकिन वो हमें बॉदर नहीं कर रहे कि हम स्ट्रेटेजिक अलायंस के अंदर हम अफगानिस्तान के दरमियान में खड़े हैं, हम सेंट्रल एशियन स्टेट में खड़े हैं, हम रशिया के साथ खड़े हैं, हम चाइना जो है वो गवादर हमारे पास है और हम चाइना के साथ हैं और उनका मामला जो है वो इस टाइम पे कोल्ड अफेयर्स के ऊपर चल रहा है। इसके बावजूद वो ये समझते हैं कि ये ऐसे ग़ुलाम हैं कि जो कि बोलेंगे नहीं और इनका जिक्र करना मुनासिब ही नहीं है, जबकि हम इस टाइम पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोकेशन और जियो स्ट्रेटेजिकली हम उनके लिए इम्पोर्टेंट और बल्कि जियो इकनॉमिकली, तीनों जियो इकनॉमिकली, जियो पोलिटिकली एंड जियो स्ट्रेटेजिकली। अब मैं मिसाल देता हूं। यहाँ से प्रीएम्बल से शुरू करें आपने मुझे, क्योंकि आई एम क्वाइट फ्लूमॉक्स्ड और कंप्लीटली शॉक्ड हूँ कि उन्होंने सीरियसली इसका जिक्र तक करना मुनासिब, क्योंकि आपके पास फर्स्ट हैंड सोर्स के साथ क्योंकि जब आपसे बात हुई आप अभी रिपोर्ट सुनकर आए थे, अब देख लीजिए। सो आपने ये बताया कि इनका पाकिस्तान का वो जिक्र करना मुनासिब ही नहीं समझा। तो यहाँ से प्रीएम्बल तो ये बनाना कि साम्राज्यत इस हद तक ज्यादा है कि उनको अपने पुराने गुलाम का पता है कि इसका जिक्र ना भी किया तो ये मेरा ही रहेगा। उन्होंने आपको इस नहज पे रखा हुआ यानी गामे तो मेरे ही हैं। हाँ, ना आपको वो लेटने देंगे, हाँ, ना आपको सीधा खड़ा होने देंगे। अच्छा, आपने यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात की कि 60% पे डिफॉल्ट कर गया पाकिस्तान। डिफॉल्ट कई दफा करते करते इसका मतलब है वो आपका IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट हो, कहीं से आपको पैसा दिलवाना हो, यानी जब आप गिरने लगते हैं, मरने वाले होते हैं, उससे पहले वो आपको जो है वो थोड़ा पैसा फेंक देते हैं, और जब आप तनने लगते हैं फिर आपसे चीजें सैंक्शन लगा के पीछे खींचते हैं। देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं सर। आज पाकिस्तान एयर स्पेस बंद कर देता। किसकी? मैं मिसाल दे रहा हूँ। आप कहते हैं कि जी पाकिस्तान टेरिटरी के ऊपर से इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं जाएंगी। ओके। कौन डूबता है? सबसे पहले इंडिया डूबता है। बिल्कुल। इंडिया डूबता है, आपकी जितने भी गल्फ स्टेट्स हैं वो डूब जाती हैं। बिल्कुल। आपके गवादर को क्यों नहीं पनपने दे रहे? देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट। ऑफ कोर्स, यस। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि गवादर इज द ओनली पोर्ट इन ऑल ऑफ दैट एरिया। ना वहां पर चाबहार, ना बंदर अब्बास, ना UAE या कतर, बहरीन, इनकी कोई पोर्ट जो है, उनके जितने सारी एंकरेज मिला लीजिए, गवादर अकेला उससे ज्यादा है। एग्जैक्टली। उन्होंने कोशिश भी की चाबहार पे, उन्होंने तकरीबन $400 बिलियन उन्होंने वहां पर भेजा। चाबहार जो है वो उतना फिजिबल बना ही नहीं जितना गवादर बन नहीं सकता। सर, गवादर का जो डीप सी पोर्ट है, उसका जहाज, उसकी जो जेटी है वो टोटल 500 मीटर्स इन है। okay. उसका जहाज 500 मीटर तक फ्रॉम दी लैंड मास 500 मीटर तक उनका आपका जहाज आ जाता है। अंदाजा करें। मैं सर इसलिए आपको ये थोड़ा ग्रिल कर रहा हूँ ताकि ये भी साथ साथ चीजें आते जाएं, क्योंकि ऑफ कोर्स आपका एरिया है। देखें, जियोग्राफिकली आप बता रहे हैं, बल्कि 1-2-3 और पॉइंट्स बता दें ताकि हमारे सुनने वाले ज्यादा बेहतर समझें। एक जियो इकोनॉमिकली, जियोग्राफिकली हर लिहाज से हम बेहतर हैं। तो मैं कह रहा हूं, लेकिन पॉइंट ये है कि डिफॉल्ट होने से पहले, यानी डिफॉल्ट होने भी नहीं देते। वो क्या शेर क्या था सर? वो साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। इससे भी ज्यादा एक सख्त था, लेकिन वो ज़हन में नहीं आ रहा। अच्छा सर, आगे चलिए। अब जो मैंने आपको जो एग्जांपल्स दी, इनका डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो इकोनॉमिक्स के साथ भी है। राइट। एक जहाज जो UAE से या कहीं से चलता है और उसने अगर जाना है चाइना, वो तकरीबन 21 दिन मिनिमम लेता है। राइट सर। उनके ऊपर जो सिंकियांग पोर्ट वगैरह वहाँ पे पहुँचने के लिए। यस। गवादर पे अनलोड करता है वो जहाज़, और वो वहाँ से जो ट्रॉलर्स निकलते हैं, वो 48 to 72 hours दे क्रॉस दैट रोड इन काराकोरम हाईवे के साथ, वो जो क्या ऊपर यानी दे एंटर चाइना। यस।
दे एंटर चाइना इन जस्ट 48 आवर्स। यस, आप गौर कीजिए कि आपकी बचत कितनी हुई। ऐसे ही है, वक्त की भी ऐसे ही है। और वक्त और पैसे देखिए दोनों। मैंने गुजारिश की ना अभी कि तो मैं कॉलोनियल कॉस्ट पे नहीं आया, सर ने वैसे ही कॉस्ट निकाल दी उसकी। एक्सीलेंट मैं तो जियो इकोनॉमिक की बात कर रहा सर। हूँ सर आपसे। सर हमने जियो, अब आपकी लोकेशन ऐसी है, मैं जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बात कर रहा Exactly. हूँ, आप अफगानिस्तान के साथ कुछ नहीं कर सकते जब तक आपको पाकिस्तान, उसकी वजह यह है कि जितनी सेंट्रल एशियन स्टेट्स ऊपर हैं, यस, अभी उन्होंने वहां से एक मारा था ना जिसमें वो कहते हैं कि अमन ज़बादी को मार दिया है उन्होंने, वो कजाकिस्तान से उड़ा था जहाज, ऐसे पाकिस्तान ही से तो उड़ा ही नहीं था। दैट्स वेरी ट्रू। पाकिस्तान ने तो उसको इजाज़त ही नहीं दी थी Exactly. गुजरने की यहाँ से। यहाँ पे तो अभी जो बैठे हुए थे जो गादरिये, वो उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया पाकिस्तान में। वो बेशरम लोग हैं जिनको शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए। आपके बगैर वो कहते हैं ना चाइना के साथ इंडिया करेगा। हाँ, आई एम वेरी सॉरी टू से दैट कि अमेरिकन्स आर बैटिंग ऑन अ डेड हॉर्स। चाइना ने गलवान वैली में क्या किया इनके साथ? मारा ना। लताड़ा है। परवीन सवामी का मेरा लेटेस्ट आर्टिकल है इसके ऊपर, सियाचिन, इसके ऊपर, कारगिल के ऊपर, एग्जैक्टली, जो यहाँ पे बैठ के मुंह उठा के एक टाइम लेते हैं, गाली निकाल देते हैं फौज को कि ये इन्होंने ज़रा परवीन सवामी का वो मजबूत रहा पढ़ लीजिए। परवीन सवामी, यस यस, परवीन सवामी का नाम था सर, उसका। उसकी थोड़ी जिस्ट बता दीजिएगा जरा। उसका जिस है कि उसने कहा कि वो पाकिस्तान ने जिन पे कब्जा किया हुआ, पाकिस्तान सिर्फ उन पे बैठा हुआ है और आज भी बैठा हुआ है उन चोटियों पे, सिवाय एक चोटी के जो ये ले सके थे, बाकी कुछ भी नहीं ले सके थे। अच्छा, वो पाकिस्तान की होल्ड में? जी, वो पाकिस्तान के होल्ड में, ये वो लिख रहा है, सी, वो साबित कर रहा है। Nobody ever talked about it. जी, दैट्स तो बोलते नहीं है ना सर, ये तो पाकिस्तान का प्रॉब्लम। अब ये किसने बोलना है इसके ऊपर? हमारे फॉरेन ऑफिस ने, आपके फॉरेन ऑफिस ने बोलना है, आपके पॉलिटिकल एलीट ने बोलना है, फौज तो नहीं बोलेगी। तो ऑफ कोर्स क्यों बोलेगी? वो अपने बारे में तो नहीं बताया। फौज तो किसी भी मैटर में नहीं बोल रही, This is फौज तो what it अब is. तक नहीं बोल रही, लेकिन फौज को ही घसीटना है, फौज नहीं सैलाब से निकालना है, फौज नहीं सब उसकी कुछ वजह करना है, उसकी बहुत बड़ी वजह है, इस मुल्क के अंदर अगर कोई एक इदारा बचा हुआ है अभी तक जो किसी भी डिसिप्लिन में आता है, जो किसी एक गिवन पैरामीटर्स में काम कर रहा है, वो आपकी फौज है। अच्छा, इतने बड़े इंस्टीट्यूशन के साथ, यानी इस टाइम पे आप ये देखें कि चाइना आपको गारंटर करता है पाकिस्तान मिलिट्री को। अब पाकिस्तान मिलिट्री की वजह से इस टाइम पर आपकी सारी सरहदी हिफाजत जो है वो चाइना की मिलिट्री की वजह से। इंटरनल हमारा जो है नेशनल सिक्योरिटी प्लान भी अगर डिस्कस करें तो वो भी मिलिट्री की वजह से। कहाँ कहाँ हमने साफ रखना है वो भी इसकी वजह से। रीसेंट टाइम के अंदर ये जवाब नहीं दे सके, तकरीबन 26 पेज के ऊपर जो है वो ओबामा ने ISI के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, इसका जवाब पाकिस्तान की तरफ से तो नहीं गया। जवाब अच्छा, कौन देता? अब यही मेरे से सवाल, मेरा सवाल, मैं सवाल यही कर रहा हूँ। लेकिन उसके अलावा जो है यहाँ पर आपने एक जो है वो जिसको सूडो किस्म के इंटेलेक्चुअल्स आपने बिठाए हुए हैं, और उन सूडो इंटेलेक्चुअल्स का काम ये है कि फौज के बजट, फौज की चीज़ें, फौज के फलां, जबकि फौज जो है वो सेल्फ जनरेटिंग यूनिट भी बन गया। यानी आप ये बात करते हैं कि फर्टिलाइजर फलां 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 फलां, तो वो कमा भी खुद रहा है, मैं आपको पैसा भी खुद अर्न कर रहा है, टैक्स भी वो दे रहा है। डॉक्टर साहब, आपने और बड़ी खूबसूरत बात कही। सर, आपने फौजी फाउंडेशन का नाम लिया। सर, आपको ये इल्म है कि पाकिस्तान में ये वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी से पैसे नहीं लेती। Exactly. नो लैंडिंग। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टैक्स जो है वो ये देती है। एग्जैक्टली, मैंने इस दफा FBI और रिपोर्ट दी। बजट का एक पैसा भी, एक टेडी पैसा भी डिफेंस बजट का इनको नहीं मिलता। ये भी प्रोपेगेंडा के तौर पे रखा जा रहा है। लेकिन अब मैं पूछना ये चाहता हूँ कि हम क्योंकि student आपने elections की उसी तरीके से तो आ रहे, एक तो हम अमेरिका को जरा अभी थोड़ी देर के लिए पॉज करते हैं। हमारा सियासतदान जब उसको कोई चीज मिलती, कुछ नहीं मिलता, चलो एंटी अमेरिकनिज्म के बारे में तो अभी इन्होंने स्टडी नहीं किया तो इल्जाम लगाते हैं ना, इनको तो पता ही नहीं कि एंटी अमेरिकनिज्म होते क्या, अमेरिका क्या क्या कर रहा है बगैर पढ़े। लेकिन सबसे आसान टारगेट हमेशा से मुसलसल तकरीबन इन्होंने गोल्डन 60s देखे, अयूब खान जैसा एक आदमी नहीं लेके आ सके ये। यानी आपने जितने एरस देखे, अयूब खान का तो एक तो 60s में जितने इदारे बनाए थे आज तक उससे एक इदारा ऊपर नहीं ला सके। हद तो ये है कि एक डैम भी ऊपर नहीं बना सके।
ٹھیک. مشرف کے زمانے کے اندر جو ہے وہ بنتے ہیں دیامیر بھاشو ڈیم, اور وہ اب اس سال کے اینڈ پہ بنے گا. لیکن مزے کی بات ہے یہ نہیں کر سکے کہ وہ اس ریجنل گریڈ میں ڈال دیں یا نیشنل گریڈ میں ڈال لیں. وہ بجلی بنائے گا بھی تھی 2 روپے کی گلگت میں بیچ سکتا ہے, 11 روپے کی نہیں بیچ سکتا. اچھا, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اور کراکرم یونیورسٹی باقی ساری یونیورسٹی سب مشرف. اچھا, جتنا کچھ ہے یہ کیونکہ آپ کے پاس تو ٹوٹل تاریخ ہے. مجھ سے جب یہ بات کرتے ہیں میں یہی کہتا ہوں کہ ٹوٹل ایک انسٹیٹیوشن جو آپ کے پاس پہنچتا ہے, اور ہمارا کیونکہ عدلیہ کے معاملے کے اندر دیکھیں تو ہم 130 نمبر پہ ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, رپورٹ کہہ رہی ہے. خدا نخواستہ وہی لارڈ, ہم آپ کے خلاف کیسے بات کر سکتے ہیں. تو عدلیہ کے اندر شریف آدمی کی عدالت میں جانے کی کوئی کام ہے؟ صرف ہائی پروفائل کیس. سر حمزہ شہباز کا کیس اگر لگے گا تو لگے گا, ورنہ غریب آدمی کا کیس نہیں. مطلب جنرل بھی اگر شریف آدمی ہے تو اس کا کیس بھی نہیں لگ سکتا. جنرل بھی شریف آدمی ہوتا ہے, وہ بھی اگر کوئی اور کام کرے تو وہ پھر نیا معاملہ بنے گا, لیکن اس میٹر میں نہیں. پوائنٹ سر یہ ہے کہ سیاستدان جو ہے جب یہ خود پرفارم نہیں کر پائے, ان کے پاس حکومت چلانے کا سیلاب کا, بلوچستان میں ریسنٹ ٹائم میں آپ نے دیکھ لیا موتیں ہی موتیں, پانی میں ڈوب گیا, سندھ پانی میں ڈوب گیا, تباہ و برباد ہو گیا. رپورٹ آئی ہے 9 ملین کے قریب لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے بھی نیچے چلے گئے. اچھا, کئی لوگ مرنے کے قریب ہو جائیں گے. اس ٹائم پہ جو امراض ہیں وہ بے شمار پیدا ہو جائیں گی. سوال یہ ہے کہ جب ڈیموکریسی 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 کا یہ نعرہ لگا رہے ہیں, کون سی ڈیموکریسی؟ سو ڈیموکریسی بیکم دا بگیسٹ ریونج, isn't it؟ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے ساری, جس کو ہم آج سے 50 سال سے جو پولیٹیکل سائنس کی کتابیں ہمیں پڑھ رہے تھے, جو انگریزوں نے لکھ کے ہمارے ہاتھ میں پکڑا دیں کہ جی فار دی پیپل اینڈ بائی دی پیپل اینڈ فلان دے ٹمکان. وہ اقبال کا ایک قطعہ ہے جس کو یہ عموماً اس کے 2 مصرے لیتے ہیں کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. لیکن وہ مس کوٹ کرتے ہیں اقبال کو. اگر پورا قطعہ اگر پڑھیں آپ, پورا تو یاد نہیں, لیکن وہ شروع ہی کرتا ہے کہ مجھے ایک لرد فرنگی نے, ایک لارڈ نے مجھ سے یہ بات کہی ہے. وہ ایکچولی اقبال از کوٹنگ برٹش لارڈ. اس نے لرد فرنگی کا لفظ استعمال کیا کہ اس نے یہ مجھ سے کہا ہے کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. تو اقبال بھی ان کو I'm sorry to say کہ اقبال ان کی کہاں سے سمجھ میں آئے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک بڑے صاحب علم, بہت ہی بڑے صاحب علم حضرت سید محمد وجیہ السیما عرفانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ غالب الفاظ کے در و بست کا شاعر ہے اور اقبال واردات کا. واہ واہ واہ. اب ایک جملے میں انہوں نے ان دونوں کو جو تول دیا ہے, کیا خوب تولا. تو بات یہ ہے ساری بھائی کہ فن میں غالب واردات, یہ واردات کس کو سمجھ آئے گا, کس کو سمجھ آئے گا. کیا خوب بات, کیا خوب بات. ریڈیو پاکستان کے اوپر انہوں نے 2 پروگرام کرنے تھے اقبال کے اوپر. ایک تھا اقبال اور خدا کا کلام, اور ایک تھا اقبال اور خدا کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے جتنے اقبالیات کے ماہر تھے نا, وہ 5 منٹ سے زیادہ کا پروگرام نہیں لکھ سکے تھے. عرفانی صاحب کے پاس تشریف لائے تو آپ نے 1.5 گھنٹے کے 2 پروگرام لکھ کے دیے. اور وہ کیا تھا, اس کا فارمیٹ کیا تھا, قرآن شریف کی آیت, اس کا ترجمہ, اقبال کا شعر. ارے واہ واہ واہ. حدیث مبارکہ, اس کا ترجمہ, اقبال کا شعر. بھائی اقبال تو یہ ہے, اور اقبال سمجھ بھی انہیں کو آتا ہے. تو اقبال نے تو احاطہ اس وقت بھی یہی کیا تھا جس سامراجیت کی یا کلونیلزم کی بات کر رہے ہیں. اچھا سر, اور اقبال کی ساری آپ گفتگو دیکھ لیں اور پورا کے پورے اشعار دیکھ لیں, خاص طور پہ جو پرشین ہے اس کے اندر تو انہوں نے موتی بکھیر کے رکھ دی ہے نا, وہ کیا ہی کمال ہے. اس سارے کے اندر بھی جو ہے وہ سوشیو اکنامک, اینتھروپولوجیکل, کلچرل, اور خاص طور پہ نہ انہوں نے معیشت کو چھوڑا, نہ انہوں نے خاص طور پہ سامراجیت اور غیر سامراجیت. لارڈ مکالے کا جو ہے لیٹر 1835 کا, جب وہ آیا اور جہاں پہ اس نے دیکھا ہے, اس نے کہا کہ اگر تو ان لوگوں کو تم نے کنٹرول کرنا ہے سر,
تو ان کے ایجوکیشن سسٹم کو ختم کر کے اپنا ایجوکیشن سسٹم لے کے آؤ. ویری یہ ہم نے تذکرہ پہلے بھی کیا. اب ڈاکٹر صاحب ہم بڑے دور سے گھومتے گھومتے واپس آ جائیں. ہم واپس آتے ہیں کلونلائزیشن کے اوپر Right. اینڈ ڈی کلونائزیشن کے سر اوپر. اب دیکھیے کہ ایک وہ دور تھا اس سب کانٹیننٹ کا کہ جہاں پہ رات کو ایک عورت چلتی تھی تو اس کا زیور پہن کے جاتی تھی, کسی کے مجال نہیں ہوتی تھی کہ اس کا زیور چھین لے. اوکے آپ کی جو فیملی ٹریٹس تھیں اور جو آپ کی روایات تھیں وہ اس قدر اسٹرانگ تھی کہ کسی کو یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی کہ فلاں جو ہے وہ ضرورت مند ہے یا فلاں ضرورت مند نہیں ہے. لوگوں کو معلوم ہوتا تھا کہ یار یہاں پہ کہ لوگوں کی تکلیف, دکھ, درد, خوشیاں کیا ہیں. ہماری بدقسمتی کہاں ٹھہری, پاکستان کی بدقسمتی کہاں ٹھہری. انڈیا کی خوش قسمتی یہاں پہ ٹھہری کہ انڈیا نے بہت پہلے ریئلائز کر لیا, ہندو لیڈرز نے انہوں نے بہت پہلے ریئلائز کر لیا کہ اب چونکہ ہمیں انگریز کے ساتھ گزارا کرنا ہے تو ہمیں ان کی زبان سیکھنی ہے. اوکے. جبکہ ہندوستان کی جو آفیشیل لینگویج تھی وہ فارسی تھی. رائٹ. مسلمان وہاں پہ پھنسا رہا. آپ نے کھڑے کر دیے یہاں پہ ایسے بت جنہوں نے فتوے دینے شروع کر دیے کہ جو انگریزی پڑھے گا وہ کافر ہو جائے گا. سر جیسے قائد اعظم پہ بھی تو فتوے لگے. تو ہمارا تو یہ مسئلہ ہی چلتا ہے. ہمارا تو یہ اور اب مسئلہ تک ہے. اور یہ مسئلہ ہے. اس کو بنایا گیا, اس کو گھڑا گیا. میں اس دوسری بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا اس وقت, لیکن میں کوٹ کر دیتا ہوں کہ آپ دیوبند کے دیکھیے کہ دیوبند کی بیک گراؤنڈ کیا تھی, کیسے کھڑا ہوا. ایسے ہی مرزا غلام احمد کھڑا ہوا, اس کو کس نے کھڑا کیا. ٹھیک ہے. اس نے بعد میں آ کے 1872 یا 75 میں اس نے آ کے اپنی نبوت کا 85 میں اس نے دعویٰ کیا نا اپنی نبوت, لیکن وہ ایک دن میں تو نہیں ہو گیا تھا. اچھا, یعنی کلونیل کرنے کے لیے وہ ہمارے مذہبی اور روحانی طریقے سے بھی اندر واردات کرتے رہے. ایگزیکٹلی. اب اسی یہ وہ ڈیوائڈ تھی, یہ وہ تفریق تھی جو آپ میں شروع سے ڈال دی گئی. اچھا. اور وہ تفریق آج بھی ہے. آپ یہاں سے جی ایگزیکٹلی آپ پرانے گزٹیئرز اٹھائیے, جو اولڈ NWFP تھا جو KP کے ہے آج, اس کے اندر باقاعدہ نام لکھے ہوئے ہیں ان مولویوں کے جن کو باقاعدہ منتھلی پے ہوتا تھا, وظیفہ لگا ہوا تھا, 10 روپے سے لے کر 1200 روپے تک. اچھا, ایک طرف تو 90% ہماری مذہبیت ڈال دی انہوں نے, اور کچھ جو ہے وہ قادیانیت کی طرف ڈال دیا, کچھ اور. اچھا, ایک طرف جو سپر ایڈیٹ جس کو ہم کہتے ہیں 2%, یہ ایتھیس, اور ابھی تک جو آپ کو جس کا میں نے ذکر بھی کر رہا ہوں, ایک گروپ جو ہے وہ ایتھیزم کی طرف چلا جاتا ہے. لیکن وہ آپ کے جو ہے اس ٹائم پر آپ کی میک اینڈ بریک پر ہے, موور اینڈ شیکرز میں. ڈاکٹر صاحب دیکھیے, میں ایک گزارش کروں, کیونکہ آپ نے کیونکہ کلونیل آئیڈیا کو لے لیا نا, جو تو انکار مذہبیت کی جب آپ نے بات کی تو میں نے اس پہ بھی بات کرنا مناسب سمجھا. نو پرابلم. دیکھیے, انکار کس چیز کا ہے؟ انکار ہونے کا ہے. کوئی چیز ہوگی تو آپ اس کو انکار کریں گے کہ یہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ میرے پاس موبائل ہے, آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہے. وجود ہونا چاہیے, اگر وجود ہوگا تو انکار ہے. سمجھ آئی نا. دی ڈینائل از آف دی ایگزسٹنس. ٹھیک. ڈینائل از آف دی ایگزسٹنس. جو کہتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے تو پھر ڈینائی کس چیز کو کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اگر ایگزسٹنس نہیں ہے تو وہ ڈینائی کس چیز کو کر رہے ہیں؟ اچھا, لیکن ان لوگوں کو جو ہے وہ لیڈ کیوں دے دی گئی؟ ان کو اس لیے کہ ان کو لے کے آنا جائے آپ جب کلونیل مائنڈ سیٹ نے ان کو کیوں سلیکٹ کیا, اور ان کے تھرو جو ہے کلونیلزم کرتا مین کیا؟ ایلیٹزم کیوں ڈاکٹر صاحب کلونیلزم کرتا کیا؟ سر وہ کن کی چیزوں کو چھیڑتا ہے؟ سر وہ آپ کے کلچر کو تباہ کرتا ہے. اوکے. وہ آپ کی سائیکولوجیکل جتنی بھی نارمس ہیں ان کو تباہ کرتا ہے. ایسا ہی ہے. وہ آپ کے کلچرل چیزوں کو تباہ کرتا ہے. وہ آپ کی ملٹری کو تباہ کرتا ہے. آپ کی ان سوچوں کو وہ تباہ کرتا ہے. تبھی تو وہ آپ کے اوپر empowers you, وہ آپ کی ان رگوں کو ختم کرے گا, پھر وہ آپ پہ حکومت کر سکے گا نا.
تو کنکلوسیولی مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ وہ ایک کنفیوژن ڈیولپ کرتا ہے. تو آپ ابھی تک آپ کے مصیبت یہ ہے, آئیڈینٹی کرائسس. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کے جتنے لاز ہیں پاکستان کے اندر, چاہے وہ پی پی سی ہے, پاکستان پینل کوڈ ہے, چاہے وہ ایویڈنس, کوئی بھی تعزیراتی نظام دیکھو, کوئی کب کے بنے ہوئے ہیں, سب انہیں کے بنے. آپ یہاں پہ لوگوں کے اوپر لگا رہے ہیں کہ جی فتوے دے رہے ہیں کہ جی اس نے ٹیررزم کیا, آپ فتوے دے رہے ہیں کہ جی اس نے بغاوت کر دی. بھائی وہ رول بنایا کس نے تھا؟ انگریز نے بنایا تھا نا. لیکن بڑی عجیب بات ہے, انگریز کی اپنی, اگر آپ جا کے فرول لیں ڈائریز, وہ کیا کہتے ہیں کہ جتنے بھی بیوروکریٹس یہاں سے انگلینڈ جاتے تھے ان کو مین جابس پہ نہیں رکھتے تھے وہ. اوکے. اینڈ دے وڈ گیو اے ریزن فار دیٹ. وہ ریزن یہ دیتے تھے کہ چونکہ یہ ایک غلام قوم کے اوپر حکومت کر کے آئے ہیں تو ان کا وہ مائنڈ سیٹ ہو گیا ہے, تو وہ یہاں پہ آ کے بھی اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ کام کریں گے, اس لیے ان کو مین اسٹریم سے نکال دیتے تھے. جو کل بات ہوئی. تو آپ نے کیا کیا یہاں پہ؟ سر آپ کے پاس بہت اچھے اچھے بیوروکریٹس بھی رہے, لیکن پچھلے 30-40 سال میں بیوروکریسی کا پورا تو شکل ہو گیا سسٹم. میں وہی تو کہہ رہا ہوں, آپ کے پچھلے 30 ایک سرائے ملٹری کے تو اچھا یہ آپ کو پتہ ہے سر, بالکل پولیس والا حال کرنا چاہتے ہیں یہ ملٹری کا بھی. ایگزیکٹلی. آپ کو یہ بات آپ میرے ادراک میں ہے, مجھے معلوم ہے, سینس کر گئے جتنا گند انہوں نے اچھالا. اور یہ سب میں تو اوپنلی یہ کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی فوج کو گندا کریں گے تو تینوں جیوز آپ کے ہاتھ سے جائیں گے. Am I right or wrong? ایبسولوٹلی کریکٹ. تو یہ جو آپ کی اچھا کیسے آدمی کے تھرو جس کے اوپر آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے, ان لوگوں کے منہ سے فوج کے خلاف باتیں کروا رہے ہیں. آپ سچ کہہ رہے ہیں. یہی تو سب سے بڑا ڈائلما ہے ہمارا. سر میں ڈی کالونائزیشن کی جب بات کرنا شروع کریں گے, کالونزم پہ تو ہم نے بات کی, سامراجیت پہ ہم نے بات کر دی. یہ بھی ہم نے اس میں ذکر کیا کہ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کم از کم ایکڑ زمین کے ہوتے تھے, تب اسے تحصیلدار کر دیا جاتا تھا, مجسٹریٹ کر دیا جاتا تھا. اب جو ہے وہ تو حالات ہی بدل گئے. مطلب آپ نے بی اے کی 2 کلاسیں پڑھی ہیں, آپ نے 2 انگریزی کے پرچے پڑھے, 2 ہسٹری. اچھا وہ بھی گڑبڑ ہوگی. اچھا یعنی آپ نے آپ بھی پڑھاتے ہو, پڑھاتے رہے ہو. سر میں بھی پڑھاتا رہا ہوں. سر میں آپ کو ایک یعنی کہ بتاتا ہوں کہ ہماری ایجوکیشن کا تباہی کہاں ہوئی. پھر میں یہ ایکچولی آئی ایم گوئنگ ٹو کنیکٹ اٹ ود مائی نیکسٹ پوائنٹ. میں ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا, نو نیمس, مناسب نہیں لگتا. ٹھیک ہے سر, آپ جانتے ہیں. سر میں امتحان لے رہا تھا تو ایک لڑکے کو دیکھا میں نے کہا میں پہلی دفعہ بیٹھا ہوا ہے. میں کہا بھائی آپ کون ہو؟ کہتے جی میں بھی آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں. کہ بیٹا میں نے آپ کو پچھلے پورے سیمسٹر میں تو کہیں نہیں دیکھا, آپ کہاں سے آ گئے؟ کہ جی وہ مجھے اجازت دی ہے. میں کہ جا کے لکھوا کے لے آئیے. وہ گیا, جا کے لکھوا کے لے آیا کہ جی میں بی پرمیٹڈ ٹو سٹ ان ایگزامینیشن. ڈاکٹر صاحب دی ہارریبل تھنگ واز, کیونکہ پیپر پھر ہمارے پاس ہی آتے تھے چیک کرنے کے لیے. اب میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں, مجھے زبانی سوال تو یاد نہیں تھے اس وقت. فار ایگزامپل میں نے کوشچن نمبر 1 از ڈسکرائب مینجمنٹ. اب وہ کیا لکھتا ہے؟ کوشچن نمبر 1 ڈسکرائب مینجمنٹ. آنسر نمبر 1 اٹ از امپورٹنٹ اینڈ اٹ از ویری امپورٹنٹ. اس نے 1.5 صفحے کے اوپر یہ صرف ایک جملہ لکھا ہوا تھا. دین کمز کوشچن نمبر 2 واٹ از ہیومن ریسورس مینجمنٹ. سر آنسر نمبر 2 اٹ از امپورٹنٹ اینڈ اٹ از ویری امپورٹنٹ. 1.5 صفحے پہ اس نے صرف یہ ایک جملہ لکھا ہوا ہے. obviously I took صحیح. تو اسی طرح لگ رہا ہے جیسے وہ جو امریکہ کا سیکورٹی والا پیپر آیا 48 پیجز سے, مجھے لگتا ہے پاکستان از امپورٹنٹ, ویری امپورٹنٹ. اب جب نیچرلی میں I had to cross it over and gave him 0. ہاں تو وہ ایک ڈائریکٹر صاحب ہوتے تھے, انہوں نے مجھے بلا لیا. ہاں میری عادت تھی کہ میں جیسے ہی پیپر سے فارغ ہوتا تھا نا, یعنی کہ گھر میں بیٹھ کے میں نے پیپرز چیک کیے, رزلٹ میں نے فارمولیٹ کیا, اور میں ساتھ ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ کو میل کر دیتا تھا کہ میری جان چھوٹ جائے تاکہ مصیبت نہ بنے میرے. ہاں انہوں نے مجھے بلا لیا, انہوں نے کہا کرن صاحب آپ نے اس کو 0 دے دی. میں کہا جی بالکل دیا میں نے 0. جی کمال ہے, کوئی 1 نمبر بھی نہیں مل سکتا. میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب آپ نے اس کے پیپرز چیک کیے, دیکھیں آپ نے؟ نہیں وہ آپ نے. میں کہ یار دیکھیے یہ ہمارا بزنس ہے تو ہمیں اس کو پاس تو کرنا ہے. میں نے کہا جناب دیکھیے پاس کی فرمائش. ایگزیکٹلی. میں نے کہا جی میں نے رزلٹ سبمٹ کر دیا ہوا ہے,
آپ نے پاس کرنا ہے تو آپ کر لیجئے, میں نہیں کروں گا. بالکل ٹھیک کیا. آپ نے سوال پوچھا تھا, میں نے کہا تھا مجھے استاد نہیں چاہیے. ہاں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. میں نے سر سے پوچھا کہ سر آج کل تھوڑا ٹائم دے رہے ہیں یونیورسٹیز کو تو بہت چاہیے, اور ان کا آج کل لوگوں کو استاد نہیں چاہیے. بالکل بہت خوبصورت بات کی, ان کو آج کل استاد. ڈاکٹر صاحب اس لڑکے کو ڈگری بھی ملی. اچھا. اس لڑکے کو ڈگری بھی ملی, اور وہ لاہور سے باہر سے وہ اوکاڑے سے آتا تھا. اوکے اوکے. اب افسوس یہ ہے, افسوس یہ ہے, یہ کیوں ہوا؟ پھر یہ کہتے ہیں ڈیموکریسی چاہیے, پھر یہ لوگ ڈیموکریسی مانگتے ہیں سر. پھر یہی لڑکے لپاٹے جو ابھی آج کل کیا ہیں, یہ 70% یوتھ جو ہے یہ آپ سے ڈیموکریسی کی ڈیمانڈ سر یہ ٹی وی پہ بیٹھ یہ ڈیموکریسی اس لیے چاہتے ہیں, یہ ڈیموکریسی اس لیے چاہتے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آتے نہیں, آپ کو فیس نہیں دیتے, آپ اگر ہم امپورٹنٹ اور ویری امپورٹنٹ لکھ کے چلے جاتے ہیں یہ کافی نہیں ہے آپ کے لیے. آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. دس از وائی دے نیڈ ڈیموکریسی. میں کلاس پڑھا رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک خاتون باہر کھڑی ہیں سر, کچھ عمر کی تھی. بہرحال میں کلاس کے باہر نکلا تو مجھے کہنے لگی کہ میں نے جی آپ سے بات کرنی ہے. سر آئیے. ان کا بیٹا میری کلاس میں تھا, MBA کر رہا تھا لڑکا وہ. سر مجھے کہنے لگی کہ انہوں نے اپنا مجھے تعارف کرایا کہ وہ بھی لاہور کے کسی بڑے زبردست گرلز کالج کی وہ نہیں لیکچر وغیرہ نہیں, وہاں پڑھاتی تھیں وہ. اور ان کے میاں جو تھے وہ ایک دوسری یونیورسٹی میں فزکس کے استاد تھے. اوکے. میں یونیورسٹی کا نام جان بوجھ کے نہیں لے رہا. ٹھیک ہے ٹھیک. مجھے کہنے لگی ایک دن لیں گے سر ہم ان سارے کے ساروں کا لیں گے. نہیں ابھی نہیں لیں. تو مجھے کہنے لگی کہ دیکھیں مہربانی کریں, میں ایک استاد ہوں, میرے بیٹے کو. میں کہا بی آپ نے غلط بندہ چن لیا. پہلے تو مجھے ایک بات بتائیے کہ یہ لڑکا MBA تک پہنچا کیسے؟ صحیح بات. بلیو می. ٹرو دیٹ. میں کہا یہ آپ مجھے پہلے بتائیے کہ یہ MBA تک پہنچا کیسے. دوسری میرا آپ کو بڑا ایک عاجزانہ سا مشورہ ہوگا کہ اسے آپ میری کلاس سے ڈراپ کر دیجئے, اس کورس سے ڈراپ کر دیجئے. کسی اور کے ساتھ پڑھا لیجئے گا, اگر وہ کر دے گا. معذرت چاہتا ہوں, میں یہ آپ کو ہاں جی آپ نے غلط بندے کو آپ نے پکڑ لیا. اور اس نے یہی کیا, اس کا وہ انہوں نے کورس ڈراپ کیا اور بعد میں اس کو بھی ڈگری مل گئی ہوگی. بات یہ بڑا ہو کہ نواز شریف تو نہیں مانا تھا, ہو سکتا ہے بن گیا ہو. لیکن ایک بات میں وہ یہ کہنے لگا تھا. اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی. سر دیکھیے ایک کینین آتھر ہے نگوگی و تھانگو سم تھنگ نام ہے. یہ کتاب ہے ڈی کالونائزیشن آف مائنڈ. رائٹ سر, مشہور کتاب ہے, بہت مشہور. ضرور پڑھیے گا. 114 صفحے ٹوٹل اس کتاب کے, لیکن اٹس ورتھ ریڈنگ. اس کے اوپر بڑی کرٹیسزم بھی ہے, بالکل بڑا اس کے اوپر بحث بھی ہوئی ہے. وہ کیا کہتا ہے کہ جی آپ کی جب تک یہ مائنڈ جو ہے نا اس کو آپ ڈی کالونائز نہیں کریں گے اس وقت تک آپ گزارا نہیں کر سکیں گے. دیکھیے لینگویج پلیز دی میجر رول. یس. میں نے انڈیا کی مثال دی کہ انہوں نے بڑی جلدی سیکھا سر, انہوں نے آفیشیل لینگویج انگلش کر دی. سر سید احمد خان نے جو MAO کالج بنایا, محمدن اینگلو انڈین کالج, یس اینگلو انڈین کالج, کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا کہ یہ مولویوں نے فتوے دینے شروع کر دیے تھے کہ جناب انگریزی پڑھو گے تو کافر ہو جاؤ گے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. ہی ریئلائزڈ کہ یار یہ مسلمانوں کو لے کے کہاں جا رہے ہیں, گڑھے میں ڈال رہے ہیں. پاکستان بن گیا. ٹھیک سر. ہماری بدقسمتی رہی پاکستان کے اندر کون لوگ آئے. میں نے پچھلے دنوں میں کچھ لکھا تھا کہ جو ریولوشن ہوتا ہے نا سر, اس کی کچھ سٹیجز ہوتی ہیں. پہلی سٹیج ہوتی ہے سمرنگ ہوتی ہے, اندر کھاتے کچھ چیزیں وہ پک رہی ہوتی ہیں علامات کے طور پہ. پھر اس کی بوائلنگ سٹیج آ جاتی ہے, پھر اس کی رول آن سٹیج آ جاتی ہے, اور پھر اس کی کنسالیڈیشن سٹیج آ جاتی ہے. اوکے. کنسالیڈیشن سٹیج کے بعد جو سٹیج آتی ہے دیٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ سٹیج, اینڈ دیٹ از دی مومنٹم آف ریولوشن. جتنے لوگ جو ریولوشن کا حصہ رہے ہوتے ہیں, جو لیڈرز ہوتے ہیں سر, وہ جتنی بھی لینتھ آف ایج ان کی گزرتی ہے اتنا سٹیبلٹی اس ملک میں آتی چلی جاتی ہے. پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بات کر رہا ہوں. انڈیا کی لے لیجئے,
کہ رائٹ اپ ٹو 65 66 67 ایون اڈوانی وغیرہ یہ سارے اس ریولوشن کا حصہ تھے. ٹھیک ہو گیا سر. ہماری بدقسمتی کیا ہے, قائد اعظم فوت ہوتے ہیں, آپ کا ریولوشن بریک کر جاتا ہے. لے دے کے ایک لیاقت علی خان آ جاتے ہیں, ان کو 51 میں قتل کر دیا جاتا ہے. ٹھیک. آپ کا مومنٹم آف ریولوشن ختم ہو گیا. جب آپ کا مومنٹم آف ریولوشن ختم ہو گیا, آپ کچھ بھی نہیں کر سکے, آپ پنپ نہیں سکے. اس کے بعد کیا کہیں گے؟ مومنٹم آف ریولوشن جب نہ چل پائے پھر کچھ نہیں چلا. پھر کچھ نہیں چلا نا, آپ ڈکلائن میں چلے گئے. پھر ہوا کیا آپ کے ساتھ؟ آپ کے ساتھ ہوا یہ کہ آپ کے جتنے بھی وہ لوگ جو قائد اعظم کے خلاف تھے سر, بھئی جتنے یہ سارے وڈیرے, جتنے آپ کے لینڈ لارڈ, جتنے یہ بڑے بڑے, اپیرنٹلی تو یہ جو ہے وہ یہ سارے ریفرینڈم وغیرہ کے اندر ساتھ تھے. یہ سارے کے سارے آ کے مسلم لیگ میں شامل ہو گئے, آ کے یہ بیٹھ گئے. اس کے بعد اندر سے حق میں تھے, یہ خلاف تھے, یہ ہمیشہ سے خلاف تھے. پاکستان میں آپ کا بٹ ریفرینڈم میں مجبوری تھی. میں مجبوری تھی. اب یہ دیکھیے صاحب, آپ نصر اللہ خان کو لے لیجیے سر. He was against Pakistan before the Pakistan came into being. مودودی against Pakistan. مفتی محمود کیا مفتی محمود آن ریکارڈ نہیں ہے, کیا نام ہے, پنجاب اسمبلی میں کھڑے. ابوالکلام آزاد تو ابوالکلام آزاد ان کے فور فادرز کے اندر یوں سمجھ لیں کہ نظریاتی والد تھے ان کے. کیا قائد اعظم نے یہ بات نہیں کہی تھی کہ there will be a time will come in India when Muslims will have to prove their identity and their loyalty to the country. کیا آج مسلمانوں کا حال انڈیا میں یہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ہو گیا. وہ کہتے ہیں جب تم مسلمان ہو تو بھاگ جاؤ, دفاع ہو جاؤ یہاں سے, یا ہندو بن جاؤ, پروو کرو کہ تم لوائل ہو. سر ایون میں نے کل کی ڈسکشن, جو پرسوں کی ڈسکشن میں کہا کہ محمد بن سلمان نے کہا کہ ادھر جو باقی لوگ ہیں یہ ہندی مسلم ہیں اور لیسر مسلم ہیں, ان کو ہم مسلمان بھی نہیں مانتے. دس از واٹ ہی کین سے. یہی بات ہے, مطلب یہ دیکھیں یہ وہیں سے روٹ پکڑنا شروع ہو رہا ہے نا. یہ بھی سوچیے نا کہ سعودیز کو کون لے کے آیا. اچھا سر, وہ تو ہم بات چلیں گے آگے, دوسری چلی جاتی. ٹھیک سر. اب ہماری بدقسمتی کہاں ٹھہری؟ آپ کے ملک میں آپ نے جو بیس بننی تھی آپ کی, وہ تھی ایجوکیشن سسٹم کی. سر آپ کا ایجوکیشن سسٹم یہاں پہ بن ہی نہیں سکا, بنا ہی نہیں کبھی بھی. آپ نے ایک بنا دیے گورنمنٹ اسکولس, مزید ایچ ای سی نے تباہی کر دی. وہ تو آپ میرے سے زیادہ جانتے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر. اور اس کے بعد آپ کا ایک انگلش میڈیم اسکول ہو گیا سر, ایک اردو میڈیم اسکول. اردو میڈیم اسکول میں بھی سینٹرل ماڈل اسکول کے زمانے کے اندر اٹ واز کمال. 60s کی بات لے لیجیے, اٹ واز ون آف دا بیسٹ اسکولس, ون آف دا بیسٹ اسکولس. اینڈ آئی ہیو دی آنر ٹو بی اے اسٹوڈنٹ آف سینٹرل ماڈل ہائی اسکول. اس زمانے میں تو ٹھیک ہے, آنر تھا. لیکن آپ تو صرف ایچ ایس اونین چلتے ہیں سر. واہ یہ اس وقت بھی ایچ ایس این کالج بھی تھا. سر جتنا نالائق ہوں گے اور آپ ایف اے میں فیل ہوئے ہوں گے اور آپ کہیں گے کہ میں ایچ ایس اونین ہوں, تو آپ کوالیفائی کریں گے گورنر اور منسٹری کے لیے. اللہ تعالیٰ رحم کرے. آپ کے ایجوکیشن سسٹم کو بننے نہیں دیا گیا سر. آ کے لے دے کے ایک بندہ اٹھا, عمران خان, جس نے کہا کہ یار میں کوشش کرتا ہوں کہ ہم ایک لیول آف اسٹڈیز رکھیں, ایک ہی سلیبس ہو, ہر کلاس کے اندر وہ سلیبس پڑھایا جائے. اس کے اوپر دیکھیے کہ کس قدر زیادہ. اچھا, عمران خان کی بات کی, اس کو ہم فیکٹر آف ڈی کالونائزیشن لے سکتے ہیں؟ اگر یہ اس کی دماغ میں کہیں نہ کہیں یہ چل رہا تھا کہ یہ ڈی کالونائزڈ کرنے کی کوشش, اس کے نظریات یا اس کے ذہن یا کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ جو گزرا, جو سب کے ساتھ گزرتا ہے لیکن سب لوگ نہیں کر پاتے, کیا اس کے دماغ میں انکانشیسلی اس نظام, اس سیاست, اس پورے سسٹم کے ساتھ اس کے ذہن کے اندر ڈی کالونائزنگ کا فیکٹر تھا؟ کیونکہ ڈی کالونائزیشن جب آتی ہے تو سر وائلنس لے کر آپ کو ڈی کالونائزیشن مائنڈ کرنی پڑتی ہے نا, آپ کا ذہن چینج کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ تو وائلنس لے کر آتی ہے نا سر. نہیں دیکھیے, یہ آپ کے سامنے ہے, لوگوں کا چینج نہیں ہوا کیا سر؟ 95% لوگ اگر اس کی بات سن رہے ہیں تو وہ اب معاشی بری حالت, اس کا نتیجہ کیا سر؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معیشت ابھی فی الحال نہیں چاہیے, معیشت کی بھی بری حالت دیتے ہیں. آپ کی قطع کلامی ہو رہی ہے. خوبصورتی یہ ہے, آپ نے جو بات کی نا کہ ڈی کالونائزیشن وائلنس لے کے آتی ہے, آئی ول لائک ٹو گیو کریڈٹ ٹو عمران خان کہ وہ
اپنی پارٹی کو وائلنس کی طرف نہیں لے کے گیا، فی الحال تو نہیں لے کر، فی الحال نہیں لے کے گیا. گو کہ اس پوری کوشش کی گئی، 25 مئی کو کوشش کی گئی. میرے خود دوست اسلام آباد میں گئے ہوئے تھے، بس انہوں نے باقاعدہ تصویریں بھی اپلوڈ کی جب ان کے اوپر شیلز برس رہے تھے. گود میں بچی بھی تھی، ہاتھ میں ان کی پوتیاں پوتے بچے چھوٹے سارے. سر تھوڑی سی قطع کلامی درمیان میں ہلکی سی، میں آپ کو انٹروژن تو نہیں کہوں گا، ہلکی سی میں ذرا تھوڑی سی لچ تلنے لگا. آپ کو یاد ہوگا یہ مولانا فضل الرحمان نے اپنی ایک پوری فورس تیار کر لی، ڈنڈا بردار. جی جی. پھر انہوں نے اس کے اندر جو ہے وہ ویپنری ایمونیشن یہ سارا اس نے ایڈ آن کیا، اور وہ پوری کی پوری تیاری کے ساتھ تھا. یعنی مولانا کے ساتھ اگر آپ یوں سمجھ لیں کہ پوری ملٹری تھی تو وہ بالکل تھی. اس نے پرائیویٹ ملیشیا اس کا کافی زیادہ تھا. انہوں نے دھاوا بھی بولا، اسمبلیوں کے اندر اپنے بندے بھی لے کر آئے. یہ سارا معاملہ انہوں نے کیا. چھوٹی سے چھوٹی مذہبی جماعت کے اندر بھی جو ہے وہ اس سے پہلے بھی 2-3 گزرے تھے. 2013-14 کے جلسے کے اندر بھی انہوں نے کچھ ویپنری اور یہ معاملات تھے. خان کے ساتھ تو اس ٹائم پہ جتنے لوگ ہیں تو وہ والنٹری بھی اگر وہ آواز دے دے تو میرے خیال میں وہ وائلنس کے اوپر اتر آنے میں ان کو کوئی حرج نہیں ہوگا. لیکن اس نے نہیں کیا. مجھ سے کسی نے پوچھا تھا سوال، میرے ایک دوست ہے، اس نے کہا کہ واٹ از دی ریزن آف یور آپٹمزم. سر تو میں نے ایک مضمون میں بھی یہ لکھا ہے اپنے آرٹیکل میں بھی، تو میں نے اس کو کہا تھا کہ ڈیورنگ مانسونس دی اینٹس گیٹ ونگس اینڈ دے اسٹارٹ فلائنگ، بٹ دیٹ ڈز ناٹ میک دم دا برڈس. دیٹ ڈز ناٹ میک دم دا برڈس. ٹھیک ہے. یہ 14 اکٹھے ہیں، اب وہ ایک اکیلا ہے. سر سر میرا آئی ہیو اے ہنچ کہ اللہ سر یہ تعالیٰ تو نے، پنجابی میں ایک بندے نے مجھے بتایا تھا، کہتا کھوتا کو اڑا نہیں مان سکتا تو مچھی اڑ نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ نے، لگتا مجھے میرا ہنچ ہے، سر اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑا سا نہایت اس کے ساتھ ایک اور ڈی کالونائزیشن پر تو میں آ رہا ہوں، اور اس کو مزید ہم ڈسکس کریں گے، اور ہم تھوڑا سا بہت زیادہ اسپیسیفک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. چیزیں تو غلط نہیں ثابت ہوئی سر. 48 پیجز کا یہ جو ابھی نیشنل سیکورٹی کا پروگرام آیا، انہوں نے کہا کہ جناب ہمارا مفتہ اسماعیل صاحب بڑا ہی زبردست مفتہ ہے سر. اچھا اب اس نے آ کے جو جب اس کو کہا، اس نے کہا کہ مجھے 4 مہینے تک جاب سے نہیں نکالیں گے مجھے لگتا تھا، لیکن انہوں نے مجھے جاب سے نکال دیا. میں نے اتنے اچھے کام کیے تھے لیکن پھر بھی انہوں نے مجھے جاب سے نکال دیا. اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کتنے ارب کا نقصان ہوا. اس نے کہا $10 بلین کا نقصان ہوا، پھر اس نے کہا 15، پھر 20، پھر 30. اس کو وہاں کے UN کے سیکرٹری جنرل نے بتایا کہ 30 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے. مائٹ گوز آن ٹو $40 بلین. اس کو کچھ پتا نہیں. اچھا IMF کی گرانٹ اس کو ملنی کس طریقے تھی وہ تو اوپر سی گیم سے. کوکومو سر اس نے پہلے 5 آتے تھے، اب 3 کر دیا. اچھا تو اب یہ تو خیر یہ کون لوگ ہیں، یہ تو منشی، یہ تو ان کو تو یہ سبجیکٹ بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ نے اس کا اشتہار سنا ہے کوکومو کے ساتھ، وہ آگے بھی کہتا ہے کوکومو مجھے بھی دو، مجھے بھی دو، مجھے بھی دو. ہاں ٹافیاں بناتے ہیں. ہاں جی یہ ٹرافی کینڈی لینڈ، یہ کینڈی لینڈ والا ہے نا جی. اس لیے تو یہ کہہ رہا تھا کہ بیٹا یہ تم بڑے سیٹ کے گھر پیدا نہ ہوتی تو تم بھی جو ہے نا باہر کھڑی ہوتی. ان کا یہ اس طرح مذاق اڑاتا. اچھا خیر اینی ویز جو بات میں یہ کر رہا تھا سر، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ اینٹی امریکنزم کے اوپر بات کرتے ہیں. وہاں کے لوگ جو ہیں وہ وہاں پر رہ کر بات سمجھ سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمیں برابر کی زمین دیتے ہیں فلاں کرتے ہیں، لیکن وہ تو ہم سے تو بہت زیادہ لیتے ہیں نا. یہاں آ کے ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، ان کو نہیں پتہ 6000+ کمپنیز ہیں. مینگو سے لے کے دنیا کے ٹاپ برانڈ سارے پاکستان سے بنتے ہیں. ان کے جو لیوائز وہاں پر سٹور میں مہنگے ترین بکتے ہیں، یہاں سے بن کر جاتے ہیں. خیر اس بزنس میکنزم پر میں نہیں آتا. بات یہ ہے کہ آپ کے وہ جو خان نے آواز اٹھائی اور اس ٹائم پر پوری دنیا اس آواز کے ساتھ ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیں اگنور میں کیسے رکھ سکتے ہیں. ہم سے کام لے رہے ہیں، ہم ان کے جیوز کے اوپر مین اتر رہے ہیں، ہمارا گوادر، ہمارا سب کچھ، ہمارا را مٹیریل، ہمارا ہی سارا کچھ، اور ہمیں تم کھیل رہے ہو اور ہم ان کے کسی بھی کنسیڈریشن میں نہیں ہیں. یہ اسی طرح ہے کہ ہمیں مہمانوں کی لسٹ میں بلا کر 4-5 مین لوگوں کا ذکر کر دیا اور ہمیں وہ اس قابل بھی نہیں سمجھ رہے. انہوں نے کہا یہ نہیں کہ اس نے کون سا ڈرائنگ روم ہے، اس کا تذکرہ یہ تذکرے کے قابل نہیں ہے. دیکھو ڈاکٹر صاحب سو یہ والی جو آئیڈیا تھا، یعنی آئیڈینٹی کرائسس تو چھوڑیں، آئیڈینٹی ہی نہیں تھی. اس آئیڈینٹی کا کچھ اظہار ہوا یا خان اس معاملے میں کامیاب ہوا کہ تھوڑا سا ریئلائز پاکستانیوں کو کرا سکے کہ تم نہیں، تھوڑا سا نہیں بلکہ بہت زیادہ ریئلائزیشن ہے. اب یہ دیکھیے
کہ ہو کو ایون خان نے خود بھی کہا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنے لوگ میرے ساتھ نکل آئیں گے. وہ کہتے ہیں کبے نو لت بچ گئی. وین ہز گورنمنٹ واز ٹاپلڈ ہی واز اسٹینڈنگ ایٹ 17% آف پاپولیرٹی. نا یہ جو اب آپ بتاتے رہے نا اور اکنامک ریزنس کے ساتھ. ٹھیک ہے. یہ تو ان ایسے میں کہتا ہوں کسی نے کہا تھا کہ یہ کھوتے ہیں. میں کہا یار یہ کھوتے بھی نہیں ہیں. دے آر میولس. میول جو ہوتا ہے نا بڑا ہارڈی ہوتا ہے. کھچر وہ بڑا ہارڈی ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ وہ رف روڈ رگڈ ہوتا ہے. ویری رگڈ. اٹس این آف بریڈ آف دی میئر اینڈ دی ڈانکی. سر ٹھیک ہے. وہ آگے سے پروڈیوس تو کچھ نہیں کر سکتا وہ, لیکن وہ بوجھ بہت اچھا اٹھا سکتا ہے. سمجھے نا, جس طرح اس کے نکیل ڈال کے آپ چلتے ہیں وہ چلتے جائیں گے. زبردست. مائی مائنڈ یو سر کہ یہ نہ کھوتے ہیں, یہ بیسیکلی میولس ہیں. کھچرے گئے نا. کھچر. ٹھیک. ایک خچر ہے گنے. کھچرے نہیں, خچر ہے. کھچرے تو سر اب یہ کھچرا, یہ تو ساکھ آج کل کھچرا بننے کی کوشش کر رہا ہے. رپورٹ اس نے دی سر ابھی, اس نے کہا IMF کلیئر بات ہو گئی. اس نے کہا بلومبرگ سے بات ہو گئی. اور ابھی جو ہے وہ ہمارے 7 بلین ڈالر کے اوپر ہمارے ریزرو آئے ہوئے ہیں. تم کس منہ سے باتیں کر رہے ہو؟ تم ڈالر کیسے نیچے گئے؟ صرف نواز شریف کو لانے کے لیے جو گیم بن رہی. اچھا خیر ہم اس پہ واپس نہ آئیں. اچھا اب سر لیکن اب پوائنٹ یہ ہے کہ ایک آپ جیسے کیونکہ کاسمولوجی جانتے ہیں تھوڑا سا, آپ تھوڑا اسپرچل ریزنس کے اوپر بھی ہیں. میں آپ سے تھوڑا سا اسپرچل سوال کرنا چاہتا ہوں, ہلکا سا. ویسے میں اس لائن کا آدمی نہیں ہوں, میں تو سمجھتا بھی نہیں ان چیزوں کو. اللہ رحم کرے بھائی. یہ بتائیں کہ پروردگار بعض اوقات ایسی جگہ سے کیسے کام لے لیتا ہے جیسے یہ وہ اس کو پتہ بھی نہیں تھا وہ یہ کام کر رہا ہے, یعنی اینٹی امریکنزم یا امریکنزم یا آپ کی آئیڈینٹی کے اوپر ڈیکالونائزیشن پہ کر لیتے ہیں. یہ اس سے ہو گیا. پھر ریاست مدینہ پہ جن لوگوں نے اپنی طرف سے اتنے صفحے کالے کیے, 15 کتاب, اتنی بڑی بڑی جلدیں, ایک کتاب تقریباً 4 ہزار صفحوں کی لکھ کے اپنے آپ کو بڑے بڑے شیخ الاسلام بنے, ان کو اللہ نے تو عزت کوئی نہیں دی اور ریاست مدینہ کا لفظ ان کے منہ سے نہیں نکلا. یہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے سر؟ یہ اوپر کی واردات قرآن شریف کس طریقے سے کس آدمی سے کام لے لیتے ہیں؟ وہ تو کہہ رہا ہے کہ مجھے تو جانتا ہی نہیں, لیکن بس میں یہ کرنا چاہتا ہوں, مجھے کہیں سے ایسا آتا ہے کہ بات یہ ساری کہ قرآن شریف بڑی کمال کتاب ہے سر. اللہ تعالیٰ نے نا اس کے اندر بے تحاشا ایگزامپلس کوٹ کی. آپ پڑھ لیجئے. اس میں پیغمبروں کے قصے بھی ہیں, اس میں فرعون بھی ہے, اس میں حامان بھی ہے, اس میں قارون بھی ہے. ٹھیک ہے. وہ اللہ ہے. اگر وہ کسی کی سمجھ میں آ جائے تو پھر وہ اللہ کہاں رہے گا؟ That's true. وہ اللہ ہے. اسی لیے وہ اللہ ہے کہ یکتا ہے. سر وہ کسی سے کیا کروانا چاہتا ہے اور کیسے کرواتا ہے وہ لیکن اس کے اندر جو پوائنٹ سمجھنے کی بات ہے, جو میں عموماً ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ آپ اور میں جو ہے نا ہم مقید ہیں وقت کے. سر ہمارے لیے ٹائم جو ہے وہ یہ ہے کہ صاحب 100 سال عمر ہے, 60 سال عمر ہے, کتنی عمر ہے, یا جتنا بھی ہم وقت اکٹھے بیٹھیں. اللہ وقت کا پابند نہیں یا زمان و مکان کی قید سے آگے. اب مثال کے طور پہ وہ قرآن شریف میں کہتا ہے کہ میری گنتی ایسی ہے جیسے تمہارے 1000 سال. میرا ایک دن جو ہے وہ تمہارے 1000 سال کے برابر ہے. قرآن شریف میں کہہ رہا ہے. بالکل ٹھیک. اب 1000 سال بھیا ہماری تو اتنی عمریں بھی نہیں ہوتی, وہاں پہ ایک دن ہے. ایک دن. سائیکالوجی میں کہتے ہیں کہ اگر آپ کی عمر جو بھی ہے, چاہے آپ 5 سال کے ہیں چاہے آپ 100 سال کے ہیں, اگر آپ کی جہاں سے یادداشت آپ کی شروع ہوتی ہے, مثال کے طور پہ مجھے اپنے تقریباً 3.5 سال کی عمر کے 4 سال کی باتیں یاد ہیں. مجھے تو کل سے شروع ہوئی. مجھے بھی میری تو کل سے شروع ہوئی. جب بھی ہو, مطلب میں تو بہت چھوٹا ہوں. نہیں جب بھی ہے. اچھا سر. وہ کہتے ہیں کہ جی اپنی آنکھیں بند کیجئے. رائٹ سر. آنکھیں موندیے اور اپنے اس دن سے جس دن سے آپ کو اپنی چیزیں یاد ہیں, it will take you only 5 seconds. Okay. You will run through your whole life, Okay. the events of your life in 5 seconds. You could try it. I have tried it. That's interesting. That's interesting. It takes 5 seconds. تو آپ کی
100 साल उम्र है तो 5 सेकंड, इसका मतलब आपकी जिंदगी क्या है? फ्रैक्शन, चंद लम्हे। फ्रैक्शन है ना। वो कहेंगे ना कि तुम इस दुनिया में कितना जिंदा कितना रह के आए, तो कहेंगे कि शेक्सपियर ने उसमें किंग लियर में लिखा है कि वो जब बिजली चमकती देखते कहते हैं तो बिफोर यू कैन से इट इज देयर इट्स गॉन। अच्छा सर, तो बात ये सारी कि वो मामला जो है ना, आप जरा कि कंक्लूड अल्लाह क्या करने की करता है तो कोशिश वो अल्लाह करते ही हैं। जात की ये बात बात है। आपकी बहुत जबरदस्त होगी। पता मैं हैरान हूँ सर, जो चीजें जिन लोगों से करनी चाहिए तो वो जलील होकर जा भी चुके, और जिससे नहीं होना था सोच भी नहीं सकते थे कि इससे तो ऐसे ही यानी ये अल्लाह मुश्किल से कहता था, फिर इसके बाद इससे रियासत मदीना कहलवा दिया, फलां कहला दिया, जो भी करा दिया। अच्छा आप हजरत क्या एक वाक़या सुना देता हूँ फिर उसके। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा जंगल में गए तो वहाँ पे कुछ लोग बैठे, शराब, उन्होंने महफिल सजाई हुई थी, कुछ शराब शरूब पीने की तैयारी कर रहे थे वो लोग। तो जुनैद बगदादी को देखा तो घबरा गए क्योंकि आप बड़े मशहूर थे। तो उन्होंने कहा कि यार मैं जब मैंने पीनी होती है ना तो मैं भी जंगल में आ जाता हूँ। वो बड़े खुश हो गए, भी आज तो मौज होगी साढ़े में बैठ के, जुनैद बगदादी भी पियेंगे, रिंदों में जिक्र होगा। हाँ जिंदों में जिक्र होगा। तो क्या आज आए बैठिए, कहते नहीं यार मेरा एक काम, मेरा एक तरीका कार ये है कि मैं शराब पीने से पहले ना नहा लेता हूँ, तो क्योंकि ज़रा जिस्म फ्रेश हो जाता है। तो आप चले गए नहाने के लिए, वो भी उठेंगे चलिए यार ਅਸੀਂ ਵੀ नहा लेने हैं। उन्होंने ज्यादा मजा ना आए। डीकोलोनाइजेशन हो रही है, ज्यादा एंजॉय ना कर रहे। डीकोलोनियलिज्म मैं हो आपको रही है। इधर लेके आ रहा हूँ, इधर ही जरा लेके आ रहा हूँ। लेके आ रहे हो तुसी। उसके बाद जब वो नहा चुके तो उन्होंने कहा जी आइए, कहने यार मेरा तरीक़ाकार ये है कि मैं 2 नफल पढ़ लेता हूँ ताकि अल्लाह मियाँ से पहले माफ़ी मांग ली जाए। अच्छा पूरी डीकोलोनाइजेशन। वो जी अब उन्होंने कहा जी चले हम भी आपके साथ नफल पढ़ते हैं। जब सजदे में गए तो अर्ज़ किया कि अल्लाह इनको मैं यहाँ तक ला सकता था, अरे आगे वाह, तू वाह। जानते तेरा काम क्या। वाह वाह वाह। और वो कहते हैं कि वो जो चारों के चारों थे या जितने भी वो लोग थे वो सब अपने वक्त के वली बने। अरे वाह। ये है अल्लाह, और ये है अल्लाह का, निज़ाम। ये है अल्लाह का वली कि वो कैसे आपके दिल को बदल देता है। खूबसूरत। ये है वो डीकोलोनाइजेशन, कि खूबसूरत। जब आपकी सोच को बदल दिया जाए। सो इज इट द बिगिनिंग ऑफ द डीकोलोनाइजेशन? Yes, sir. ये हो सकती है सर? हो सकती है। अच्छा सर, कहते हैं कि पाकिस्तान में खास तौर पर हिंद के अंदर जो और ज़्यादा दूर नहीं है यार, इंकलाब नहीं आ सकते, पॉसिबल? ज़्यादा दूर नहीं है भाई। मेरा ज़ाती ख्याल है अल्लाह ताला इमरान को ज़िंदगी दे, लेकिन ज़िंदगी मौत अच्छा, अल्लाह के लेकिन हाथ में। खान लेकिन साहब दिस थिंग इज नॉट गोइंग टू खान स्टॉप साहब नाउ। भी इस बात के ऊपर जो है आप क्या कहेंगे कि उनको भी इस चीज को समझना चाहिए कि वो जो यार फौज के खिलाफ आई हैव लॉट वो मेनी नहीं थिंग्स करना अगेंस्ट हिम के खान साहब बाज़-औक़ात कोई बहुत सी बातें जो फौज के खिलाफ उनके ग्रज पूरी फौज के खिलाफ तो ही नहीं शुड होगा। नॉट। देखो यार, आप जब फौज की बात करते हो तो जुल्म क्या है। सर आपकी फौज तकरीबन 6 लाख के करीब है, सर प्लस माइनस। एग्जैक्टली। जर्नैल कितने हैं फौज के अंदर? 1993 के अंदर जब मैं जेशक्यू में था चीफ्स के साथ, तो उस वक़्त उनकी मेरे ख्याल कोई 100 सारे मिला के, यानी कि डॉक्टर्स वगैरह को सबको मिला के 120-125 के करीब थे। अब ज़्यादा हो गए क्योंकि अब आपके यहाँ बढ़ गई है, एक्सपैंड हो गई चीज़ें, और 200 हो गए, 250 हो गए होंगे। 250 कर यार लेकिन 250 के अंदर आपके डॉक्टर्स भी हैं, सारे हैं। फॉर गॉड से यार, जब आप फौज का नाम लेते हो ना तो प्लीज़ उन लोगों को जो सियाचिन पे बैठे हैं, जो राजस्थान में जो रेत में बैठे हैं, इम्पोर्टेंट आस्क मी कि आई हैव सीन इन बलोचिस्तान, ये लुक नहीं होती आपकी सर, इसको मैंने पानी की तरह बहते देखा है, सड़क के ऊपर लिटरली पानी की तरह बहते देखा है। वहाँ पे जब तूफान चलता था रेत का तो 7 दिन लगातार चलता था। आपकी रोटी में रेत होती थी, पानी में रेत होती थी, आपके नथनों में रेत होती थी, आपकी आंखों में रेत होती थी। यार उनको तो ना कुछ कहो ना यार, प्लीज डोंट अब्यूज। देखो गलती किसी से भी हो सकती है। मेरे पूरे प्रियम्बल जो अब तक मैं बनाना चाहता था सर, आज आपने उसे कमाल की आखिरी ईंट कर दिया भैया। मैं तो खिश्ते आखिर कर दिया आपने। अच्छा, बड़ी नवाजिश है आपकी। खिश्ते आखिर कर दिया जो सर मैं यही अर्ज करता था। देखें, सब चीज़ों को करें, आप इकोनॉमी को करें, सब कुछ करें, आपने जितना करना है क्रिटिसिज्म करें, हाँ अगर फौज नहीं है तो पाकिस्तान भी नहीं। सर बात यह है सारी कि आज आप कोई गाली निकालता है, मिसाल के तौर पे एक शख्स ने कहा सर
اور مجھے کوئی آر نہیں ہے. لیکن یہ سر، یہ میں جو سوال آپ سے کیا تھا، یہ فیشن بننا شروع ہو گیا. یس یو اور یہ رائٹ. پاکستان فوج کو گالی دینا ہر لیڈر کا فیشن بن گیا. اگر آج پلیز لک ایٹ جسٹ پیپ ان ٹو دا ادر سائڈ آف دا بارڈر کہ مسلمان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. سر وہاں پہ جو ہو رہا ہے آپ کے ساتھ اس سے بدتر، خدا نہ خواستہ اگر یہ فوج نہ ہوتی تو بدتر ہوتا، اور یا اگر فوج نہ رہی تو اس سے بدتر ہوگا. اور یار یہ فوج نے بڑے شہید دیے ہیں بھائی آپ کو، بڑے غازی ہیں اس کے اندر. خدا کی قسم میں نے ایسے ایسے بہادر لوگ دیکھیں گے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. 71 وار کی میں آپ کو بتاتا ہوں. آئی واز آن دی او پی. میں آرٹلری سے چونکہ میرا تعلق تھا اور میں او پی کے اوپر تھا. انڈینز نے اتنی ہمارے اس 71 میں ہمارے پاس بہت تھوڑا ایمونیشن ہوتا تھا. یعنی کہ اگر میں نے کہا کہ جی مجھے آپ کائنڈلی 3 راؤنڈس گن فائر دے دو، 4 گنیں ہوتی تھیں کہ جی 12 گولے ہیں. لٹرلی میرے سے سودا کہ یار 1 راؤنڈ گن سے 1 راؤنڈ گن فائر سے کام نہیں چلے گا، یعنی کہ 4 گولے ہم فائر کر دیتے ہیں. فائرنگ ہو رہی ہوتی تھی اور ایک صوبیدار صاحب تھے، ان کا نام تھا صوبیدار یاسین. واہ کیا بندہ تھا یار. ہائی نیک اس نے جرسی پہنی تھی، وہ ٹھنڈ ہوتی تھی. اسٹین اس نے لٹکائی ہوتی تھی. 5 AK بٹالین، میں 5 AK بٹالین کے ساتھ آئی واز ان کی چارلی کمپنی جو اس چارلی کمپنی کے ساتھ آئی واز آبزرور. تو وہ اسکائی لائن پہ چلتا جاتا تھا. اور ٹھیک ہے منڈیا، ٹھیک ہے سر تسی خیریت نہ لو. ایک بار میں کہا یاسین صاحب کی کر دیو یار، وہ فائرنگ ہو رہی ہے تھلے آ جاؤ. کہا سر جی کچھ نہیں ہوتا. انڈین نے فائر کیا، آگ لگی، بے تحاشا آگ لگی، ہماری لائنز کٹ گئی. میرا جو سگنلز کا نائک تھا سید تھا، اللہ تعالیٰ انہیں بہت کمال شخص تھا وہ شخص. تو میں نے دیکھا کہ اس نے وہ ٹیلی فون ہوتا ہے جے ٹائپ ٹیلی فون ہوتا ہے گھمایا کرتے تھے. ہاں وہ ٹیلی فون لے کے اور ساتھ تاروں کا اس نے گچھا اٹھایا ہوا. ساتھ اس کے ساتھ تھا نیازی جو کیا نام ہے اپنا ریکروٹ آیا تھا میرے پاس سگنلز کا. تو انہیں بھی میں کہ شاہ جی کدھر جا رہے ہو؟ اور بڑے ڈھیلے منہ سے بولا کرتے تھے. اور سر جی میں لین ذرا تھرو کر کے آواں گن پوزیشن تک سے لین کٹی گئی ہوئی ہے، سڑ گئی ہوئی ہے ساری. اور میں یہ ٹھہر جاؤ یار فائرنگ بڑی ہو رہی. او کچھ نہیں ہوتا سر جی. اینڈ ہی وینٹ ان دیٹ شیلنگ ان دیٹ فائر. اور اس نے جا کے وہ لائن تھرو کی. یہ لوگ تھے یار، اور یہ لوگ ہیں، خدا کی قسم یہ لوگ ہیں، آج بھی ہیں. پلیز ڈونٹ ابیوز یور فوج. پلیز. آپ کا ڈفرنس ایک بندے کے ساتھ ہے تو یار اس کے ساتھ ڈفرنس کر لو، اس کا نام لے کے ڈفرنس کر لو، لیکن مہربانی کر کے لیکن فوج اس طرح نہیں. فوج کو گالی مت دو، کیوں فوج ہے تو آپ ہیں. اسی لیے بھائی آپ کو کھڑا نہیں ہونے دیتے کہ آپ کے پاس ایٹم بام بھی ہے. اور ایٹم بام کون کنٹرول کر رہا ہے؟ فوج کر رہی ہے. ایگزیکٹلی. آپ کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ کسی کے پاس نہیں تھی. سر اگر قذافی صاحب بالکل لیٹ نہ جاتے تو انڈیا امریکنز کے پاس سینٹریفیوجز نہیں تھے. درمیان کھاچنا نہ مارتا وہ کھچ مار گیا تھا. مار گیا. سر کنکلوڈ کرنے سے پہلے، حسن ظفر صاحب کے پاس جانے سے پہلے میں صرف اتنی بات کرتا ہوں جو آج آپ نے کر دی. ڈیکالونائز کیجیے، ہر آدمی کو آزادی چاہیے. آف کورس جو گاڈ، گولڈ اینڈ گلوری، یہاں سے کلونلزم کا آغاز ہوتا ہے اور اسی سے ہی آگے چلتے چلتے امپیرلزم، اور پھر جو ہے وہ آپ کی جو راج کرنے کی جو ایک سینس پیدا ہوتی ہے وہ سب کے اندر تھی اور ہے. پھر اس کے بعد ڈاکٹر صاحب آپ کو سنائیں گے اپنے آخری کلمات کے اندر یو کالا منہ کا باندر، وہ سنائیں گے کہ یہ کالا منہ کا باندر کیا ہے. سو ایکچولی یہ تھا کہ انگریز چلا گیا لیکن اس نے جو ہے وہ وائٹ مین بلیک سکن چھوڑ کے چلا گیا. ہمارا وہ مائنڈ سیٹ نہیں تبدیل ہو رہا.
ہماری چھوٹی سی اشرافیہ 2% کی اشرافیہ ہے, 570 لوگ ہیں, اور ان کو 1% جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ کے اوپر سب سے بڑے قرضے دیے جاتے ہیں. وہی کامیاب لوگ ہیں, وہی معاشی طور پہ مضبوط لوگ ہیں, اور بڑے خاندان جو ہے وہ سب سے نچلا طبقہ جو تھا, بائسس کی بات نہیں کر رہا, لیکن اب وہ سب سے اوپرلا درجہ بن چکا ہے. اور یہاں پر تعلیم ہونا, اشرف ہونا, نیک ہونا, پڑھا لکھا ہونا, اب یہ آپ کی جو ہے وہ معاشرے کی کوئی خوبیاں نہیں رہ گئیں. اب جتنا گھٹیا ہوگا اور جتنا امیر ہوگا اور جتنا بد تہذیب ہوگا اور امیر ہوگا, یہ اب آپ کے معاشرے کا سٹینڈرڈ بن چکا ہے. اب اس کے اندر سے ہم نے ڈی کالونائزیشن کرنی ہے. سب سے پہلے ہماری انٹرنل ہے, پھر ہماری ایکسٹرنل ہے, لیکن اگر بحیثیت قوم اگر آپ نے کرنی ہے تو وہ کس طریقے سے کرنا ہے, یہ سبجیکٹ ابھی آگے بھی چلے گا, لیکن یہاں تک ہم اس سبجیکٹ پہ پہنچے. آپ جو مرضی کرتے رہیں, ابھی آپ ٹرانسفارمیشن کے حصے میں ہیں. آپ کو کرنل صاحب نے بھی بتا دیا, میں بھی بتا رہا ہوں, آپ ابھی کالونزم اور سامراجیت سے نکلے ہی نہیں. آپ ابھی تک فکس ہو گئے ہیں. اب میں آپ کو ڈی کالونائزیشن کے طریقے کیا بتاؤں کہ آپ ابھی تک ذہنی جمود کے اندر ہیں اور آپ اس جمود سے نکلے ہی نہیں, اور آپ نے ایک فیشن بنا لیا. آپ جب نکلنے لگے ہیں آزادی کی طرف تو آپ نے فوج کو گالیاں نکالنا شروع کر دی. یعنی آپ نے اپنی گنز اور اپنی طاقت اور اپنے زور بازو ہی چھوڑ دیے, تو آپ کے پاس رہنا کیا ہے؟ آپ کو عقل سے آگے سوچنا ہے. آپ نے اپنے ہی فوج, اپنے ہی لوگ, اپنے ہی طریقہ کار, اپنے شرف اور اپنی میڈیوکرنس کو نہیں چھوڑنا. آپ نے ایلیٹ کے چکر میں, 2% ایلیٹ کے چکر میں آپ 90% لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو وانابیز بنا چکے ہیں, اور آپ بڑے غلط رستے پہ چلے جا چکے ہیں. آپ ڈیٹریکٹ ہو چکے ہیں. ہمارے ٹریسز ایسے نہیں ہیں جس طرح ہونا چاہیے. ہمارا رزلٹ الٹیمیٹلی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنا چاہیے. ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری جو ہے وہ کمپلیٹ ایک ایسی پرسنالٹی ہیں, اور جن کی طرف ہمیں چلنا چاہیے. جو حضور کا طریقہ ہے وہ ہمارا طریقہ ہے. ڈی کالونائزیشن کے اندر آپ نے اگر کرنا ہے تو حضور کے طریقے سے چلیں, جو کہ ایوولوشن بیس ہے. وہ سڈن ریولوشن تو حضور بھی نہیں لے کر آئے. تو آپ اس طریقے سے نہ کریں. آپ اپنے طریقے, اپنے سپہ سالاروں کو گالیاں نہیں دیا کرتے. آپ کا سبجیکٹ جو ہے وہ آپ کے اوپوننٹس ہوتے ہیں, اور اوپوننٹ سے بھی ڈیل کرنے کا طریقہ ہے. میں اب تک یہاں تک پہنچا ہوں کہ ڈی کالونائزیشن پہ بات کریں گے, لیکن یہ فوڈ فار تھاٹ آپ کو دے کر جا رہے ہیں کہ اس کے اوپر ابھی آپ کام کریں, اپنے اوپر, اپنے نفس کے اوپر اور اپنی ذات کے اندر کام کرنا شروع کریں. ابھی اوپوننٹ کی بات چھوڑ دیں. آگے کیا ہوگا, امریکہ کیا کر رہا ہے اور رشیا کیا کر رہا ہے, وہ رشیا اپنی قوم کے لیے بہت اچھا کر رہا ہے, امریکہ اپنی قوم کے لیے بہت اچھا کر رہا ہوگا, یا تباہ ہو چکا ہوگا یا نہیں ہو چکا ہوگا. امریکہ ویسے یعنی تقلید کے قابل نہیں ہے, یہ آپ سوچ لیں. بہرحال میں یہاں تک پہنچا ہوں کہ ڈی کالونائزیشن کا پروسیس ابھی شروع ہی نہیں ہوا. سو اوور ٹو حسن ظفر صاحب. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, بہت آپ نے اچھا سے کنکلوڈ کر دیا. کرنل صاحب بہت بہت شکریہ. انلائٹننگ ٹاک. بلکہ میں آپ کی سر, میں اشارے میں ایک اور بات کروں. میں اسی پروگرام کے اندر ایئر ہوتے ہوئے آڈینس کے ساتھ جو کرنل صاحب کو دوبارہ بھی ریکویسٹ کرنے کا کہوں گا کہ انشاءاللہ ایک دفعہ ہم دوبارہ کسی اور نشست میں بھی آئیں گے. وہ آپ نے وہ اشارہ دیا تو وہ میں بتا دوں سر, کالا منہ کا باندر سر. وہ سر ہم جہاں پہ کرشن نگر میں رہتے تھے, جب میرا بچپن تھا, تو وہاں پہ ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے جو کہ کسی انگریز کے باورچی تھے. ان کے جب وہ آپس میں لڑائی بڑائی ہوتی تھی نا, تو بہت ایک مطلب کوروں پانڈوؤں کی جنگ کا سما ہوتا تھا. تو اس میں جو سب سے انسلٹنگ بات, جب مطلب سب گالیاں والیاں ایگزاسٹ ہو جاتی تھیں, تو آخری یہ ہوتا تھا, شٹ اپ یو کالا منہ کا باندر. تو ہم نے بعد میں اندازہ لگایا کہ یہ انگریز جب ان کی بہت تضحیق چاہتا ہوگا تو وہ ان کو کہتا ہوگا شٹ اپ یو کالا منہ کا باندر. تو وہ یہ ہے سر کلونیل مائنڈ سیٹ, جن کے اندر کالونائزیشن آف دا مائنڈ, اور اسی کو ڈی کالونائز کرنا ہے. صاحب بہت بہت شکریہ, دوبارہ ملیں گے. گڈ نائٹ.